تو آج جو ٹاپک ہے از لائف جسٹ اے گیم. میں نے سوچا میں آپ سے کچھ ایک پرسنل اپنے کچھ ایکسپیرینسز بھی شیئر کرتا ہوں. میری جو ایجوکیشن ہے پرائمریلی وہ تو میرا تعلق اسلام آباد سے ہے اور اس سے بھی زیادہ تعلق میرا پنڈی سے ہے. اور ابو کی سائڈ پہ سارے فوجی ہیں, امی کی سائڈ پہ سارے سیاستدان. تو فوج اور سیاست کا خوبصورت امتزاج جس میں پیدا ہوا. پہلی بہن جو ہے وہ پیدا ہوئی تو لوگوں نے آ کے اپنی کو بجائے مبارکباد دینے کے نا وہ کانسلیشن کے لیے آئے تھے. کانسلیشن مطلب کہ چلو کوئی بات نہیں بیٹا, اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے گا. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایگزام میں آپ کسی ایک سبجیکٹ میں فیل ہو جائیں, جیسے چلو کوئی بات نہیں بیٹا دوبارہ ٹرائی کرنا, اگلے سال پاس ہو جاؤ گی. پھر جب دوسری بہن پیدا ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے کہ تمہاری بیٹیاں ہوئی. اور پھر جب تیسری پیدا ہوئی تو کہا خدا کا واسطہ ہے بس کر دو کیونکہ تمہارا مقدر یہ. پھر میری بھی بتاتی کہ جب چوتھی دفعہ امی ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو امی تمام امیدیں جو ہے وہ لوز کر چکی تھی اور بہت زیادہ پریشر ان کے اوپر تھا. تو امی کہتی کہ جب نرس میرے پاس آئی اس نے کہا کہ گیس کریں کیا ہوا ہے. تو امی نے کہا جو بھی میں اپنے پاس رکھو. تو کہتی ہے کہ میں کو بیٹا ہوا تو کہتی ہارے پاس رکھ کے میرے پاس جاؤ. یہاں سے میرے بگاڑ کا سلسلہ شروع ہوا کیونکہ آپ کو بتاؤں تو زبیدہ آپ کے بہت سارے ٹوٹکے مشہور ہیں. تو ایک ٹوٹکا میرے سے بھی سنیں, وہ یہ کہ اگر آپ نے بچہ خراب کرنا ہے, بچہ خراب کرنے کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں. بچہ خراب کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بچے کو وہ سب کچھ دیا جائے جو بچہ چاہتا ہے. جس چیز پہ بچہ آ کر کے اس کو دینا کہ مجھے ٹافی چاہیے دے دو, چاکلیٹ چاہیے دے دو, چاول نہیں کھانے سارا دن ٹافی کھانی, سارا دن ٹافی کھلاؤ, تو مانگے اس کو دے دو. یہ ہے بچہ خراب کرنے کا آسان ترین طریقہ. اور یہ میرے ساتھ ہوا کیونکہ میں ایک تو بڑے امیر ماں باپ کی فیملی میں پیدا ہو گیا, اس کے بعد 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوا. اتنا فیور میری بہنیں آج تک مجھے پوچھتی ہیں کہ تمہارے پیدا ہونے کے بعد ہمارا جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ ساری ختم ہو گئی. سو خیر میں اس گھرانے میں پیدا ہوا. یہ بیک اسٹوری اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو نا وہ کانٹیکسٹ سمجھ میں آئے. کرتے کراتے تھی میں اپنی ایجوکیشن کے لیے میں انگلینڈ چلا گیا. بیچلرز میں نے انگلینڈ سے کیا کمپیوٹر سائنس میں. اور امیجن کریں کہ ایک لڑکا جو پہلے کوئی باہر نہیں گیا, پہلی دفعہ ایک بندہ جو ہے وہ پاکستان سے اٹھتا ہے اور انگلینڈ پہنچ جاتا ہے. میں تو لائٹیں دیکھ کے اتنا امپریس تھا, باقی چیزیں تو بات کی بات ہے. #20.London. تو اس کے بعد وہاں سے جب فری ہوا اس کے بعد ماسٹرز کرنے کے لیے میں آسٹریلیا چلا گیا. یونیورسٹی آف کینبرا آسٹریلیا سے میں نے ماسٹرز کیا تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ. اور میری آئیڈیالوجی تھی کہ زندگی بس ایک دفعہ ملتی ہے. یہ جو آپ کا نظریہ ہے, میری جو لینگویج ہے کمپیوٹر سائنس کی, اس میں کہتے ہیں کہ آپ کا سافٹ ویئر اور جو آپ کا ہارڈ ویئر ہے نا, یہ آپ کے سافٹ ویئر کے مطابق چلتا ہے. جو سافٹ ویئر کہے گا ہارڈ ویئر ایسا ہی کرے گا. اچھا, اس کے علاوہ میں نا کچھ اور کاموں میں پڑ گیا جن کو ایکسٹریم اسپورٹس کہتے ہیں. جو سب سے پہلا کلب میں نے جوائن کیا تھا انگلینڈ میں وہ تھا اسکائی ڈائیونگ کلب. اسکائی ڈائیونگ اڑتے ہوئے جہاز سے چھلانگیں مارنا, یہ میں نے شروع کر دیا. وہاں میں نے اپنے امی کو نہیں بتایا, وہ میرے واپس آ گیا کہ میرے کتنی جمپس ہو گئی ہے. اچھا, اس کے بعد وہاں سے جب تھوڑا دل بھر گیا پھر میں ساؤتھ افریقہ چلا گیا. ساؤتھ افریقہ گیا بنجی جمپنگ کرنے, وہاں سے جا کے چھلانگ مارنے کے شاید حاصل ہوا. پھر میں مالدیپ آئیلینڈ چلا گیا. کیا کرنے, میں نے کہا آسمان تو دیکھ لیا, سمندر دیکھنے سے. تو سمندر کے نیچے اسکوبا ڈائیونگ کرنے کا شاید حاصل ہوا اور میں وہاں پہ اپنے ساتھ ایک واٹر پروف کیمرہ لے گیا اور جہاں مجھے مچھلیاں نظر آتی ہیں وہ گائز سیلفیاں. پھر میں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ اداکار بن جاتے ہیں, تو میں ایکٹر بن گیا. اور 2 سال میں انگلش تھیٹر پلیس میں نے ایکٹنگ کی. فینٹم آف دی اوپرا میں, برام سٹوکر ڈریکولا, کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو. اچھا, اس میں پھر میں ڈائریکٹر بھی بن گیا, پروڈیوسر بھی بن گیا. اور 2 سال کے اندر میرا جو گراف تھا نا وہ ایسے جا رہا تھا. تو میرا جو صبح کا ٹائم 9 to 5 تھا, یعنی جو میں کام کرتا تھا وہ IT کا تھا, اور 5 to 9 میں تھیٹر کے ساتھ. اور اس میں فیم بھی ملا, CNN پہ انٹرویو بھی ہو گیا, پریزیڈنٹ کی طرف سے ایوارڈ بھی مل گیا. انڈین نیوز پیپرز نے میرے بارے میں بڑا لکھا کہ پاکستان کا نیکسٹ ابھرتا ستارہ یہ بن ہے. کچھ واقعات ایسے ہوئے میری لائف میں, خاص طور پہ اس میڈیا انڈسٹری کے ساتھ اگر آپ دیکھ رہے ہیں. جب میں پاکستان واپس آیا تھا تو ان سارے جو ٹاپ آپ کے A-list سیلیبریٹیز ہیں ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتا تھا. مجھے یاد ہے جو آخری پارٹی میں نے اٹینڈ کی تھی اسلام آباد میں, اس کا بہت بڑا رول ہے میرے چینج ہونے میں. اور وہ اس لیے کیونکہ اس ٹائم پہ کچھ ہی عرصہ پہلے میری شادی ہوئی تھی, اور اتفاق کی بات یہ کہ میری شادی کی لو میرج ہوئی تھی. تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں, موضوع کو پیار ہو سکتا ہے. میں بھی ایک بالکل وہ گورا لائف اسٹائل گزارا تھا, میری وائف بھی بالکل گورا لائف اسٹائل گزارتی, ہم بھی پاگل تم بھی پاگل.
ज़िंदगी के कुछ मोड़ होते हैं वो आपके अंदर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर देते हैं। सो वो है कि when I found out that my wife was expecting after a few months, तो उन्होंने कहा तो अल्ट्रासाउंड कर रही थी, उन्होंने कहा कि एक्चुअली इट्स गोइंग टू बी अ गर्ल। तो मुझे जब पता चला कि बेटी है तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, now it means I have to protect her, I have to care for her, I have to provide for her, I have to shelter her, especially from people like myself, क्योंकि इंसान अपने आप को तो जानता है। जिस तरह माँ की ममता होती है तो मैं कहता हूँ बाप की बप्ता भी कोई चीज़ होती है, तो उस दिन मेरी बप्ता चालू होती है। मैं जब घर गया उसके बाद वो एक पार्टी पे इन्वाइटेड थे, तो मैं ज़्यादा इसलिए था क्योंकि मुझे था कि मेरा मेन मकसद था कि वहाँ भी एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स वगैरह आ रहे थे जो उनके साथ यानी बहाना था ये कुछ नहीं था कि उनके साथ मिल लेंगे, बातचीत हो जाएगी, हो सकता है कोई नई फिल्म ऑफर हो जाए, कुछ यानी कोई नया प्रोजेक्ट आ जाए, ये मेन, क्योंकि ये अदरवाइज पकड़े नहीं जाते, दफ्तरों में ये मिलते नहीं, पार्टीज में पकड़े जाते हैं। मैं बहुत इमोशनल एक दूसरे ग्रुप से गुजरा था उस पार्टी में ना, मतलब बहुत सारे A-list सेलिब्रिटीज और एक्टर्स और मॉडल्स और ये सारे होते हैं, और मैंने उस पार्टी में कुछ ऐसा होते हुए देखा जो यहाँ में बयान नहीं कर सकता। मैं जब वो सीन मैंने देखा और मैं वहाँ से ना निकला, मैंने एक कमरे में गया, कुछ हो रहा था वहाँ पे, मैंने दरवाज़ा बंद किया, मैं बाहर गया और सीधा घर से बाहर निकल के ना बाहर गार्डन में चला। गार्डन में एक बेंच था, वहाँ पे बैठा, सर्दियों का मौसम था, पहला दिसंबर हो, तो कुछ ऐसी ख़वातीन जो मॉडल्स वगैरह थी जिनके साथ मैं काम करता था, जो मेरे डिफरेंट प्लेस में भी काम करते कि ओह माय गॉड कांग्रेचुलेशंस, दिस इज गोइंग टू बी गर्ल, वाओ दैट्स सो अमेजिंग, दैट्स सो कूल। बड़ी मजे कहती है अच्छा जरा मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं इसकी बुको बनूंगी, मैं इसको यहाँ ले जाऊंगी, मैं इसको वहाँ ले जाऊंगी, हम शॉपिंग करेंगे, हम पार्लर जाएंगे। दूसरी कहती तुम चुप करो, हम इसकी खाना बनेंगे, मैं इसको यहाँ ले जाऊंगी, वहाँ ले जाऊंगी। और मैं देख रहा हूँ मेरी बच्ची जो भी पैदा भी नहीं हुई उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाए। वहाँ से मैंने बेगम था, मैं बेगम निकला, क्या हो गया, मैंने चलो यार यहाँ से निकलो। वो कहती बताया तुझे, मैंने मेरा ना दिमाग पागल हो जाएगा गाड़ी में बैठे, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि मेरी बेटी का जो फ्यूचर है वो मेरी वजह से तबाह हो रहा है। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या दौरा चढ़ा, मैंने जायनमाज ढूंढना शुरू कर दिया पूरे घर में। अच्छा मुझे पता नहीं जायनमाज कहाँ पड़े, कहीं देखा वो जहाँ बेड कवर और बेड शीटें होती हैं वहाँ के नीचे से अल्लाह माफ करे बिल्कुल कोई नमाज नहीं पढ़ता, जुम्मा भी नहीं पढ़ता। अर्ली 20s में हूँ और मैं रो रहा हूँ और कोई फिजिकल पेन नहीं है कि मुझे कुछ चोट लगी थी, लेकिन इट वॉज अ डीप स्पिरिचुअल पेन। मेरे दिल के अंदर इतनी सख्त तकलीफ थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी ये इतनी पेन मुझे क्यों महसूस हो रही थी। और मैं रोता गया रोता गया रोता गया और हत्ता कि मेरी जायनमाज गीली हो गई थी। उस दिन मैंने उस फैसला किया कि जो भी है ना, मैंने इस लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू नहीं करना। मुझे आइडिया किया कि लोग पाकिस्तान दोबारा छोड़ते हैं और अब जाते हैं दुबई चलते हैं। मैं दुबई पहुंच गया और एक बड़ी अच्छी जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी हुई थी और वहाँ पे तकरीबन 4 साल में रहा। खैर वहाँ पे 1-2 साल गुजारे, मैंने बहुत सारी हराम चीज़ें छोड़ दी, क्योंकि मेरा प्लान ये था कि मैंने ना अपनी लाइफ को बदलना है। तो मैंने बहुत सारी हराम चीज़ें छोड़ी और अब अपनी लाइफ को आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था। आप समझे गंदगी में उस गंदगी से बाहर आ गया तो ऑटोमेटिकली बहुत कुछ अच्छा हो गया। तो मैंने अपने आप को उस गंदगी से बाहर निकाला था और मैं अपने आप को दुबई ले गया। वहाँ पे अब मैं और मेरी फैमिली है बस, नोबडी एल्स। तो मुझे अपने आप को ना थोड़ा सा चेंज करने का मौका मिला, लेकिन अभी भी ना नमाज ना रोज़ा ना वो चीज़ें बहुत चल ही नहीं रही थी, मतलब टू बी ऑनेस्ट विद यू। इसी दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा, मेरी गाड़ी का बेड़ा गर्क हो गया। आप वो गाड़ी देखिए, आपके इसमें से बंदा बचा नहीं होगा, लेकिन मैं उस गाड़ी से बाहर निकला, मुझे खलास तक नहीं आया, नॉट इवन स्क्रैच। यही सोचता था कि अगर आज मार जाता तो क्या होता। मैं जो कि आपसे बातें कर रहा हूँ तो नई बातें नहीं, ये बातें आपको पता है, बस कभी सोचते नहीं है ना। हमारे अंदर एक मुफ्ती साहब बैठे हैं जिनको नफ्से लवामा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में गिल्टी कॉन्शियंस कहते हैं, जिसको उर्दू में ज़मीर कहते हैं। हर बंदे का ज़मीर होता है। मेरे दोस्तों में ना एक दोस्त था वो थोड़ा सा मौलवी टाइप था, तो मैं उसके पास गया कि यार मौलवी टेंशन बढ़ी है, तो क्या हो गया? मैंने कहा टेंशन नहीं है कि यार मैंने बदलना है, यार कहाँ से शुरू करूँ? कहते यार तू सबसे पहले नमाज पढ़, तो नमाज भी नहीं पढ़ता है। मैंने कहा मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने कहा मुझे डर लगता है कि अगर मैं मस्जिद चला गया तो मेरे जाने से मस्जिद नापाक हो जाएगी। You know, this change has to start with me. I don't care मेरी फैमिली में क्या हो रहा है, I don't care कोई क्या कर रहा है, मैंने चेंज करना है अपनी लाइफ में, मैंने चेंज करना है। तकरीबन मुझे ना अपने आप को चेंज करने में मतलब दिन में अगले दिन से मैं मुफ्ती हज़रत आ गया। 6 महीने का टाइम लगा मुझे कि मैं जब वापस आया ना पाकिस्तान तो मैंने दाढ़ी थी, नमाज वाली टोपी थी, शलवार कमीज पहन के। तो अब्दुल ने कहा ये क्या हुआ है? कहते किस उसामा बिन लादेन के इतने चढ़े हो? अम्मी के पास गया, अम्मी जब मैं अपने घर के हालात बताऊँ, हमारे घर में इस्लाम हमेशा से 50-50 रहा है। तो जब अम्मी ने मुझे देखा ना, अम्मी ने कहा बेटा ये तुमने क्या हो बनाया बेटा, हम भी तो मुसलमान हैं, हमें तो ये तो बेटा बड़े अब नॉर्मल लग रहे हो। कहती बेटा मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आती, बस अल्लाह तुम्हें हिदायत है।
میں نے کہا آمین، ماں کی دعا رکھی ہے. 2 سال میں شدید اپوزیشن فیس کیا اپنے گھر، لیکن ابھی سچویشن یہ ہے کہ میرے پیرنٹس میرے سب سے بڑے فین ہیں. اس کا فائدہ مجھے بہت زیادہ ہے. اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا ہے کہ امی جس گروپ میں بھی ہے، یقیناً آپ بھی کئی گروپ میں آپ بھی ایڈ ہوں گے، ہوتا پتہ کیا امی ہر گروپ میں اپنے آپ کو ایڈ کروا رہی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے جب بھی میرا کوئی ویڈیو آتا ہے نا، امی کہتی ہے مجھے سب سے پہلے بھیجنا ہے، سب سے پہلے مجھے بھیجنا ہے. اب میں نے کہا آپ یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن میں کلک کریں تو پھر بہت سب کچھ ہو جائے گا. نہیں تو خود پرسنلی بھیجا کرو، واٹس ایپ ورژن نکال کے بھیجا کرو، سب پہ مس ہو جاتا ہے کبھی بار. اچھا ان کو جب بھیج دوں وہ کرتی ہے سارے گروپ میں شیئر کرتی ہیں، اس کے بعد وہ ہاتھ والا نشان مارتی ہیں اور دیکھو تو لوگ مائسان. تو میں آپ بولتا ہوں میری مارکیٹنگ زندگی میری ماں نے کی اور اس نے نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرمائے زندگی ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ملتی ہے. تم مرے ہوئے تھے، تم کچھ نہیں تھے، تم کچھ نہیں تھے، ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. تم یہاں پہ جانا دنیا میں آ گئے. اب کل نفس ذائقۃ الموت، اور موت کے بعد دی اینڈ نہیں ہے، اس کے بعد دی بگننگ ہے. اس کے بعد تم زندہ ہی رہو اور لوٹ کر تم نے اللہ کے پاس جانا. اس زندگی کے بعد موت نہیں. آپ اپنی کتاب جو زندگی کی کتاب ہے اس کے خود مصنف ہیں. آپ کی چوائسز، آپ کے فیصلے، ہر روز ہر لمحے اس میں کچھ تحریر ہو رہا ہے. اس کے پاس چوائس ہے کہ اس نے کیا کیا. لائف از آل اباؤٹ چوائسز. اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے نا یہ والا، اس کا بیہیویئر خود بخود اپڈیٹ ہو جاتا ہے. معاملہ تو ہو گیا، اب آپ کیا کریں گے، آپ کی چوائس ہے اور ہماری چوائسز ہمیں ڈیفائن کرتی ہیں کہ ہم اچھے انسان ہیں برے انسان ہیں. اٹ از آلویز اے ملٹیپل چوائس پرسن. میں یہ سوچتا ہوں کہ کسی بھی سچویشن میں جس میں میں آیا ہوں، میری جگہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ آپ کو پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہ چوائس کرتے تھے جو ہمارے پاس شاید کوئی آپشن لسٹ میں بھی نہیں ہے. تو سوچیں نا، آپ پہ تو کوڑا پھینک رہے ہیں روزانہ، کیا آپشن بچیں گے؟ آپ یہ تھپڑ مارو، قتل کر دو، میمز بناؤ اس کے بارے میں، انسٹاگرام پہ اس کو وائرل کر دو، اس کو ایکسپوز، کیا کریں گے؟ جو آپشن نبی لے رہے ہیں وہ تو ہمارے پاس شاید لسٹ میں بھی نہیں ہوگا. یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے. آپ طائف جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، لوگ پتھروں سے لہو لہان کر کے رکھ دیتے ہیں، چہرہ مبارک جو ہے خون ٹپکنا شروع کرتے ہیں، پاؤں تک چلا جاتا ہے. آپ باہر نکلتے ہیں، فرشتہ جو ہے وہ غضب کی حالت میں ہوتا رہتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے حکم دیں کہ میں ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں کچل کے رکھ دوں، ان کی نسلوں کو برباد کر دوں. آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ ان کے ریئیکشن پہلے ہمارا ریئیکشن کیا تھا؟ ہم ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو پہلے تو پہاڑوں کے بیچ میں پیسو، پھر آگ لگا دیں اور ان کی نسلوں کو بھی آگ لگا دیں. آپ نے فرمایا ان کچھ نہیں کہنا. اور ہم بات بات میں اختلاف اور جھگڑا اور گالی اور کیا ہو رہا ہے؟ آپ سوچیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت دیکھ لیں اس وقت، فخر محسوس کریں گے کہ یہ میری امت ہے جن کے لیے میں رات کو تہجد میں رو رو کے دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ ان کے اوپر رحم کریں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ چوائسیز ہیں آپ کی، یہ میرے اور آپ کے چوائسیز ہیں جو ہمیں ڈیفائن کرتے ہیں. تمہارا اللہ سے کیا ریلیشن شپ ہے؟ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آواز آئے گی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. چوائس ہے. اب آواز آ رہی ہے جی آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف. چوائس ہے. بیٹھا بچوں کو پر یاد کیا کرتا ہوں بولتے ہوں پیچھے، جب میں کہتا ہوں چلو یار 2 منٹ لگتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں. اور یہ سارا مائک بالکل گرم ہوا ویسے 100 ڈگریز پہ. میں جیسے اس کو ہاتھ لگاتا ہوں پھر ہاتھ لگ جاتا ہوں، یہ کیا. اب آپ نے جو عقل مند لوگ ہیں وہ سمجھ آ گئے کہ اس کو ہاتھ نہیں دینا، لیکن بیوقوف کہتے ہیں کہ میں بھی ہاتھ لگا کے دیکھتا ہوں کیا. دوبارہ جو لوگ آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں آ سکے، میری سب کی دعا ہے کہ جس طرح آج ہم یہاں پہ اس ہال میں اکٹھے ہوئے ہیں اس خوبصورت محفل میں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح سے ہم سب کو جنت الفردوس میں ملنا نصیب کرے. اور اس دن اگر میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ پیزا پارٹی پہ میری طرف سے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ.